میرا نام ڈاکٹر شگفتہ فردوس ہے اور میں ڈی سی ویمن یونیورسٹی سیالکوٹ میں بحیثیت اسسٹنٹ پروفیسر کام کر رہی ہوں۔ میرے مقالے کا عنوان ہے عصر حاضر میں کلام اقبال کی رجائی معنویت۔ کلام اقبال امروز فردہ کی تابناکیوں کا مظہر رہا ہے، جس کی معنویت ہر گزرتے لمحے میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ اقبال کی شاعری کا آغاز زوال امت کی پرآشوب عہد میں ہوا، اور جب ان کا شکوہ اور عظمت اغیار کے ہاتھوں دنیا بھر میں قصہ پرینہ بنتی جا رہی تھیں۔ اس دور میں بھی امت کی کشتی ویراں کو ہرا رکھنے کے لیے اقبال کے ہاں ہمیں رجائیت ملتی ہے۔ اردو ان کا فارسی کلام اس بات کا ہمیں مظہر دکھائی دیتا ہے، اور ان کے ہاں جو رجائیت پائی جاتی ہے اس کے شرارے آج بھی امت مسلمہ کے دلوں کو جستجوئے حیات پر آمادہ کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ انہوں نے امت مسلمہ کے ضمیر خفتہ کو جگانے کا کام بھی کیا، اور انہیں اس احساس محرومی سے نجات دلانے کی کوشش بھی کی جو غلام بن جانے کے بعد ان کے اذہان میں بٹھا دی گئی تھی کہ تقدیر کے لکھے کو مٹایا نہیں جا سکتا۔ یہ اقبال ہی کا قلم تھا جس نے انسان کو اپنے عمل سے خود تقدیر یزداں بننے کا راستہ دکھایا، اور یوں عروق مردہ میں حیات نو کا رس شامل ہوا اور مسلمان اپنی آزادی حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے۔ عہد حاضر کا سب سے بڑا مسئلہ مرعوبیت اور مغلوبیت ہے۔ اقبال اس چیز کو تسلیم کرنے کے لیے آمادہ نہیں۔ ان کے ہاں ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردہ ہونے کے بجائے مسلمانوں کو قوت ایمانی کا بروئے کار لا کر اپنے ایام کا راکب بننے کا درس ملتا ہے۔ وہ ایک ایسے عظیم شاعر ہیں جو عظمت رفتہ کی بازیافت کے ساتھ عصر حاضر کے مطابق مسلمانوں کو ان کی ملت کی تار و پود کی جانب بارہا متوجہ کرتے ہیں کہ اپنی ملت پر اقوام مغرب کا سا قیاس نہ کریں اور قوم رسول ہاشمی اپنی سطوت سے خود آشنا ہو سکے۔ رجائیت و مقصدیت ان کی شاعری کا وہ طرح امتیاز ہے جس کے بارے میں ڈاکٹر افتخار احمد صدیقی نے کہا تھا کہ ان کی شاعری کو رجائیت کا سدا بہار گلشن کہا جائے تو غلط نہیں ہے۔ اس حوالے سے انہوں نے لکھا تھا کہ جس زمانے میں اقبال کے معاصر شعراء ادبا اور مفکرین انسانیت کی تذلیل، تباہی پر نالاں اور انسانی تہذیب کے مستقبل سے مطلق مایوس تھے، اسی دور میں وہ عالم انسانیت کے درخشاں مستقبل کے بارے میں رجائیت سے بھرپور نغمے گا رہے تھے۔ یہ وجہ ہے کیونکہ اقبال رجائیت کے اولین سوتے ان کی اپنی ذات سے پھوٹتے ہیں، جو نہ صرف ان کی فکر کو جلا بخشتے ہیں بلکہ پڑھنے والے پر بھی اس کا اثر ہوتا ہے۔ وہ خود کہتے ہیں، یاس کے انظر سے آزاد ہے میرا روزگار، فتح کامل کی خبر دیتا ہے جو شکار زار۔ علامہ اقبال کی فکر تشکک، قنوط سے بالکل مبرہ تھی۔ ان کا یقین محکم نجادہ حیات میں کہیں رکنے اور جھکنے نہیں دیتا، حتیٰ کہ انسان اس منزل پہ پہنچتا ہے جہاں بندہ مومن کی صورت اختیار کرتا ہے اور اس کا معاون خود اس کا رب بن جاتا ہے۔ یہ یقین خودی کی عطا ہے جس کی اس دور میں اشد ضرورت ہے، کیونکہ مشرق تا مغرب امت مسلمہ جس بے بسی اور لاچاری کے مناظر ہمیں پہلے دکھائی دیتے ہیں، مسلمان پر ایک آہ کی مانند بے بسی کی تصویر بنے ہوئے ہیں اور حالات کے دھاروں پہ بہے چلے جا رہے ہیں۔ انہیں پھر اسی جوش، جذبہ عشق اور جذب مستی کی ضرورت ہے جس کی منزلیں عقل سے آگے ہیں، اور اس نور کی ضرورت ہے جو منزل آشنا کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ اقبال نے کہا تھا کہ اندھیری شب ہے جدا اپنے قافلے سے ہے تو، تیرے لیے ہے میرا شعلہ نوا قندیل۔ اقبال کی شاعری میں رجائیت کا دوسرا مرکز ان کا نفسیاتی شعور رہا ہے۔ وہ فطرت انسانی کی نباز بھی تھے اور جانتے تھے کہ انسان میں فطری طور پر پائے جانے والے عزم و ہمت کے جذبے کو مہمیز لگانے کی بھی کبھی ضرورت پیش آتی ہے، اور جب اس کے اندر احساس بیدار ہو جائے تو پھر وہ تعمیر ملت کا کام بآسانی کر سکتا ہے۔ یقین افراد کا سرمایہ تعمیر ملت ہے، یہی قوت ہے جو صورت کرے تعمیر ملت ہے۔ رجائیت کے اس احساس سے بہراور ہو کر آج بھی ہم وہ فیوز و برکات حاصل کر سکتے ہیں، اور شعراء اور باکمال افراد کے سپرد ہم یہ ذمہ داری نبھانے کے لیے ادا کر سکتے ہیں کہ کبھی بصورت خون جگر سخنوری کو زندگی کا پیغامبر بنا کر، اور کبھی مرد درویش بن کر جو جذبہ اقبال جگانا چاہتے تھے اس کو جگایا جائے۔ ہوا ہے گو تند و تیز لیکن چراغ اپنا جلا رہا ہے، وہ مرد درویش جس کو حق نے دیے ہیں انداز خسروانہ۔ اقبال یاس و ہرما کو سخت ناپسند کرتے تھے۔ اس دنیا کو مارکائے بیم و رجا قرار دیتے ہوئے ادب کو رجائیت ہی کے جو مختلف پہلو ہیں ان کا منعکس کرنے والا بنانا چاہتے تھے۔
اسی حوالے سے انہوں نے اکبر الہٰبادی کو ایک خط بھی لکھا اور اس میں رجائی ادب کے حوالے سے لکھتے ہیں: میرا تو یہ عقیدہ ہے کہ مسلمانوں کا لٹریچر ممالک اسلامیہ میں قابل اصلاح ہے. قنوتی لٹریچر کبھی دنیا میں زندہ نہیں رہ سکا. قوم کی زندگی کے لیے اس کے لٹریچر کا رجائی ہونا ضروری ہے. اسی لیے اقبال نے اپنی شاعری کو رجائیت آمیز بنایا. شاعر کی نوا ہو کہ مغنی کا نفس ہو، جس سے چمن افسردہ ہو وہ باد سحر کا. کیا اقبال نے انسان کو بے بس اور مجبور پیش کرنے کے بجائے اپنے کلام میں اسے وہ مقام اور مرتبہ دیا جس کے مطابق فخر موجودات بھی ہے اور صاحب ممکنات کے طور پر بھی اپنی راہیں آپ متعین کرتا ہے. نظم خضر راؤ اس زمانے میں لکھی گئی جو انتہائی یاس کا دور تھا. قسطنطنیہ پر اتحادیوں کا قبضہ ہو چکا تھا اور سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ ہوا. اقبال ایسے لمحے میں بھی مایوس نہیں ہوتے بلکہ کہتے ہیں کہ زندگی کی قوت پنہاں کو کر دے آشکار، تا یہ چنگاری فروغ جاوداں پیدا کرے. خاک مشرق پر چمک جائے مثال آفتاب، تا بدخشاں پھر وہی لالے گراں پیدا کرے. اقبال یاس کا شکار ہونے والوں کو مذہب کی منہاج اور ایمان پر عمل پیرا ہونے کا راستہ دکھاتے ہیں. جبر استبداد کے خلاف ولولہ تازہ عطا کرتے ہیں تاکہ ان کے اندر وہ احساس بیدار ہو اور وہ اپنی منزلیں آپ پیدا کرنے کی طرف توجہ دیں. اور یہ احساس ہمیں اردو ادب میں شاذ ہی کسی اور کے ہاں ملتا ہے. کتاب ملت بیضا کی پھر شیرازہ بندی ہے. یہ شاخ ہاشمی کرنے کو ہے پھر برگ و بر پیدا. یا طلوع اسلام میں دیا جانا والا ان کا حیات آفرین رجائی پیغام ہمارے آج کے دور کی امت مسلمہ کے لیے بھی اسی طرح کارگر ہے جیسے اس دور میں تھا جب آپ نے کہا کہ جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے. یہ کہنا بجا ہے کہ حیات اقبال اور فکر اقبال کا مطمع نظر ہی رجائیت ہے جو غم کے دبیز تہوں میں بھی خوشی اور امید کی کرنوں کو کشید کر لیتا ہے. عصر حاضر میں جہاں مسلمان تفرقہ بازی، سیاسی اور معاشی کمزوریوں کا شکار ہو کر استعماری قوتوں کے آگے سرنگوں ہوئے چلے جاتے ہیں، اگر اقبال کی عطا کردہ وہ رجائیت، ایمان کی قوت اور عمل پہم کو اپنا لیں تو اس امت بیمار کا علاج ایک بار پھر ممکن ہے اور اس کا مستقبل انتہائی روشن ہے. بہت شکریہ.